برطانوی راج کے دنوں میں ریاست میسور کے شمال میں بیلری، اننت پور، کرنو نندیال کے اضلاع واقع ہیں جو مدراس پریزیڈنسی کا حصہ ہوتے تھے۔ ان کے مزید شمال میں ریاست حیدرآباد ہے جو نظام حیدرآباد کے ماتحت ہوا کرتی تھی۔ نظام برطانوی حکومت کے انتہائی قابل اعتماد اتحادی تھے اور دہلی کی مسلمان مغل بادشاہت کی ایک شاخ تھے۔ حیدرآباد کی ریاست اب باقی نہیں اور نظام کی ریاست کو اب اننت پور، کرنول اور نندیال کے ساتھ تیلگو بولنے والی ریاست آندھرا پردیش کا حصہ بنا دیا ہے، جو نئے انڈیا کی دوسری بڑی ریاست ہے۔ پہلی بڑی ریاست مدھیہ پردیش کی ہے جو اس کے بھی شمال میں واقع ہے۔ تاہم یہ کہانی بہت عرصہ پہلے کی ہے جب یہ علاقہ مدراس کا حصہ اور تیلگو بولنے والے افراد کی اکثریت پر مشتمل تھا۔ ان دنوں ان اضلاع کی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی کیونکہ سال کے 10-12 ماہ گرمی ہوتی تھی، باقی 2 ماہ بھی انتہائی گرم ہوتے تھے اور یہاں بہت کم بارش ہوتی تھی۔ آبادی بھی زیادہ نہیں تھی اور اننت پور، کرنول اور نندیال کے شہروں کو چھوڑ کر باقی سارا علاقہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 شہر اپنے اپنے اضلاع کے صدر مقام بھی ہیں۔ بمبئی سے مدراس ریلوے لائن نقل و حرکت کا اہم ترین ذریعہ ہے اور انہی شہروں سے گزرتی ہے۔ ایک جگہ یہ گنتا کل جنکشن سے گزرتی ہے۔ یہ لائن براڈ گیج یعنی 5.5 فٹ چوڑی ہے۔ گنتا کل سے 3 لائنیں نکلتی ہیں۔ ایک لائن مغرب کو بیلری اور ہبلی کو جاتی ہے، ایک لائن جنوب کی سمت میسور میں بنگلور کو جاتی ہے، جبکہ تیسری لائن دروناچلم، نندیال اور بزوادہ کو انڈیا کے مشرقی ساحل کو جاتی ہے۔ بزوادہ پر کلکتہ سے مدراس والی میٹر گیج کی لائن اس سے ملتی ہے۔ دروناچلم والی میٹر گیج لائن شمال مشرق کو سکندر آباد اور حیدرآباد کو جاتی ہے۔ میٹر گیج انجن اور بوگیاں ظاہر ہے کہ براڈ گیج سے چھوٹی اور نسبتاً ہلکی ہوتی ہیں۔ گنتا کل دروناچلم نندیال سے نکل کر مشرقی میٹر گیج 5 اسٹیشنوں سے گزرتی ہے جو جنگل میں واقع ہیں اور ان کے نام بالترتیب گزولا پور، بسوا پورم، چیلما، بگارا اور دیگوامتا ہیں۔ پھر یہ لائن بزودہ کو جاتی ہے۔ جنگل سے گزرنے والا حصہ میری کہانی سے متعلق ہے اور یہ حصہ زیادہ تر دریائے کرشنا کے شمالی کنارے سے ہوتا ہوا حیدرآباد کی سابقہ ریاست کی سمت جاتا ہے اور جنوب میں گڈپا کو۔ میٹر گیج کی ٹرینیں سست ہوتی ہیں اور ڈرائیور رات کے وقت انجن کی روشنی میں جنگلی جانوروں کو بھاگتے دیکھتے اور بسا اوقات دیر سے پٹری عبور کرنے والے جانور ٹرین کے نیچے آ کر کٹتے دیکھتے۔ ان 5 اسٹیشنوں سے بیل گاڑی کے رستے اور پگڈنڈیاں آس پاس کے جنگلوں کو جاتی ہیں اور ان دنوں یہاں کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جہاں کار وغیرہ چل سکتی۔ شاید انہی وجوہات کی بنا پر یہاں زیادہ شکار نہیں ہوا اور جنگلی حیات بچی رہی۔ نئے مگر گھٹیا شکاری انہی سڑکوں پر رات کے وقت کار میں بیٹھ کر اسپاٹ لائٹ چمکاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جو ہی کسی جانور کی آنکھیں روشنی میں چمکیں تو یہ قصاب شکاری گولی چلا دیتے ہیں۔ اکثر تو انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کس جانور پر گولی چلائی ہے اور آیا یہ نر تھا یا مادہ، بچہ تھا یا بالغ۔ اس طرح کی قصابانہ سرگرمیاں جنگلی حیات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ نر، مادہ یا جوان بچے کے فرق کے بغیر ہر جانور پر گولی چلا دی جاتی ہے اور بہت سے جانور تو شدید زخمی ہو کر تکلیف دہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے اپنے دور میں اسے روکنے کی کوشش کی تھی اور اب انڈین حکومت بھی اپنی سی کوشش کر رہی ہے، تاہم دونوں کو اس میں ناکامی ہوئی ہے اور تباہی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عوام کو یہ سمجھ نہ آئے گی کہ جنگلی حیات قومی اثاثہ ہے اور اسے ایسے تباہ کرنا نہیں چاہیے۔ تاہم جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں موٹر کے قابل سڑک نہ ہونے کے باعث گزلا پلی سے دیگوامتا جانے والی سڑک کا علاقہ ابھی تک کسی حد تک ایسے قصابوں سے پاک ہے اور یہاں جنگل میں کیمپ لگائیں تو رات کو کار کی آواز اور پھر ٹارچ کی روشنی اور گولی کی آواز کے بعد جانور کی چیخ بھی سنائی نہیں دیتی۔ یہاں مقامی باشندے چنچو کہلاتے ہیں جو تیلگو بولتے ہیں۔ دیگر مقامی افراد کی مانند یہ بھی بہت کم لباس پہنتے ہیں اور مرد و زن کا واحد لباس
ایک گندی اور غلیظ سی لنگوٹی ہوتی ہے۔ مردوں کے پاس تیر کمان ہوتے ہیں اور اکثریت کے گلے میں موتیوں کے ہار یا پر ہوتے ہیں۔ خاص تہوار وغیرہ پر مور کے پر لگائے جاتے ہیں۔ انہیں شراب کا شوق ہے اور یہ لوگ مہو کے پھل یا ببول کی چھال سے خود شراب تیار کرتے ہیں۔ برطانوی راج میں یہ لوگ ہمیشہ ایکسائز کے محکمے کے لیے درد سر بنے رہتے تھے، اور آج آندھرا پردیش کی حکومت کی شراب بندی کے سلسلے میں یہ لوگ مسئلہ ہیں۔ خیر، یہ کہانی نہ تو ان قصاب شکاریوں سے متعلق ہے اور نہ ہی شراب بندی کے موضوع پر، اور نہ ہی چنچو قبائل کے طرز حیات پر۔ یہ کہانی اس علاقے کی ایک آدم خور شیر کے بارے میں ہے جس نے 4 سال تک وقفے سے یہاں دہشت پھیلائی رکھی۔ اس کی کارروائیوں کا آغاز جس علاقے سے ہوا وہ حیدرآباد کی ریاست میں واقع ہے۔ یہاں 6 ماہ تک وہ چنچو لوگوں اور یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کھاتا رہا اور پھر جنوب کو منتقل ہوا، اور سب سے پہلے اس نے ریلوے کے ایک گینگر کو کھا کر اپنی آمد کا اعلان کیا۔ یہ گینگر بسوا پرام کے مغرب کو جانے والی لائن پر روزمرہ کی گشت پر تھا۔ ان دنوں یہ علاقہ شیروں سے بھرا ہوا تھا، مگر جنگلی جانوروں کی کثرت کی وجہ سے یہ شیر کبھی کبھار ہی کسی مویشی پر حملہ کرتے تھے۔ تاہم اس گینگر کی گمشدگی کو شیر کی حرکت نہیں سمجھا گیا، بلکہ لوگوں نے سوچا کہ شاید وہ کسی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تاہم اگلے کئی ماہ تک جب مسلسل چنچو غائب ہوتے رہے تو لوگوں کو شک ہوا کہ شاید کسی آدم خور شیر کی حرکت ہوگی۔ تاہم آدم خور شیر کی موجودگی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا کہ پگڈنڈیوں پر شیر کے پگ عام دکھائی دیتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے گینگر اور چنچو لوگوں کی گمشدگی کو حیدرآباد کے جنگلوں میں آدم خور کی وارداتوں سے نہیں جوڑا۔ گینگر کے حادثے کے 2 یا 3 ماہ بعد آدم خور شیر کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ کوئلہ بنانے والے 2 مزدور ایک شام وڈاپلی نامی چھوٹے دیہات سے آ رہے تھے جو جنگل کے کنارے واقع ہے۔ آگے چلتے ہوئے یہ لوگ اپنی منزل ابھی آدھا میل دور ہوں گے کہ اگلے بندے کو کافی اونچے درخت پر ایک مادہ کوئل ایک گھونسلے سے اڑتی دکھائی دی۔ نر کوئل کا رنگ سفید کالا ہوتا ہے۔ کوئل کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے پرندوں کے گھونسلے میں انڈا دیتی ہے اور دوسرے پرندے ان کے انڈے کو اپنا انڈا سمجھ کر سہتے ہیں۔ جب چنچو کو مادہ کوئل گھونسلے سے اڑتی دکھائی دی تو یہ بات ظاہر تھی کہ وہ انڈے دے کر گئی ہوگی۔ چنچو لوگوں کو یہ انڈے بہت پسند ہے، اور چونکہ وہ کسی بھی گھونسلے میں ہو سکتے ہیں سو انہیں تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے ساتھی کو بتایا۔ دوسرا بندہ جو نسبتاً کم عمر تھا اس نے فوراً درخت پر چڑھنا شروع کیا تاکہ انڈے لا سکے۔ ابھی وہ گھونسلے تک پہنچا ہی ہوگا کہ نیچے سے چیخ سنائی دی۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک شیر اس کے ساتھی کو اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ اس کا ساتھی مدد کو پکار رہا تھا۔ یہ بندہ فوراً مزید اونچی شاخوں پر چڑھ گیا اور شیر بندے سمیت غائب ہو گیا۔ رات ہونے والی تھی سو اس بندے نے اترنے کی ہمت نہ کی۔ اگلے 12 گھنٹے تک وہ درخت پر لٹکا رہا، خوف اور سردی سے کانپتا رہا کہ شیر کسی وقت بھی واپس آ سکتا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکل آیا تو اس نے مدد کو پکارنا شروع کیا۔ ہوا گاؤں کی سمت چل رہی تھی سو لوگوں نے اس کی آواز سن لی اور کئی لوگ جمع ہو کر دیکھنے کے لیے آئے کہ ہوا کیا ہے۔ اس طرح چیلما کے علاقے میں پہلی بار آدم خور شیر کی تصدیق ہوئی۔ واڈا پلی کے چنچو لوگوں نے چیلما کے اسٹیشن ماسٹر کو خبر دی جس نے نندیال تار بھیجا۔ پھر یہ خبر وہاں سے پولیس، محکمہ جنگلات، ریلوے حکام اور ضلعی کلیکٹر کو پہنچی۔ لوگوں کو علم ہوا تو کئی ماہ سے غائب ہونے والے افراد کی گمشدگی کی کڑیاں ملنے لگیں۔ عام طور پر جب کسی علاقے میں آدم خور کی موجودگی ثابت ہو جائے تو محکمہ جنگلات اس علاقے کے جنگلات کو بغیر اجازت نامہ شکار کے لیے کھول دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شکاری آئیں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا، مگر شکاریوں نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ ایسی جگہ کوئی شکاری نہیں جانا چاہتا تھا جہاں گاڑی نہیں جا سکتی اور ہر جگہ پیدل جانا پڑتا ہے۔ ریلوے کے 1-2 افسروں نے گزلا پلی اور چیلما کے درمیان ٹرالی پر بیٹھ کر شکار کی کوشش کی کہ شاید شیر کہیں پٹری پر بیٹھا دکھائی دے۔ تاہم انہیں مایوسی ہوئی کہ شیر تو نہیں دکھائی دیا، مگر چنچو غائب ہوتے رہے اور گینگر سمیت یہ تعداد 11 ہو گئی۔ محض 2 بار لوگوں نے لاٹھیوں
کلہاڑیوں اور تیر کمان سے لیس ہو کر پیچھا کیا اور باقیات لے کر واپس آئے۔ باقیوں کا کوئی نشان نہ ملا، کیونکہ نہ تو یہاں راستے آسان تھے اور نہ ہی لوگوں نے آدھی کھائی ہوئی لاش کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالنا گوارا کیا۔ یہ رویہ شاید آپ کو خود غرض لگے، مگر یاد رہے کہ یہ لوگ بہت سادہ لوگ اور غیر مسلح ہوتے ہیں۔ انہیں آدم خور کا مقابلہ کرنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہوتا۔ جنگل بہت گھنا اور وسیع ہوتا ہے اور چند پگڈنڈیاں ہی اس میں سے گزرتی ہیں، اور جگہ جگہ ندی نالے ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے پتھر اور ریت پائی جاتی ہے۔ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ آدم خور ان کا منتظر ہوگا اور حملہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اس کے شکار نہیں ہونا چاہتا، سو انہیں کیوں الزام دیا جائے؟ ویسے بھی مشرقی فلسفے کے مطابق اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لاش کی تلاش کرنا احمقانہ بات ہے۔ ان 11 ہلاکتوں کے بعد آدم خور کچھ وقت کے لیے گم ہو گیا اور کشنا دریا کے پاس وارداتیں شروع ہو گئیں۔ تب جا کر یہ بات واضح ہوئی کہ یہ حیدرآباد والا آدم خور ہے۔ ریاست حیدرآباد نے اس شیر کے شکار کا اعلان کرایا تو ایک دو مقامی نوابوں نے اس بارے میں کوشش کی۔ آخر کار ایک مرتبہ آدم خور نے مدی کونڈا میں ایک مسافر کو ہلاک کیا، تاہم اس مرتبہ وہ ابھی کھانا کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ اسے لوگوں نے بھگا دیا اور یہ اطلاع نواب کو پہنچائی، جو چند میل دور اپنا کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ نواب فوراً ان کی مدد کو پہنچا، اور چونکہ مرنے والا لاوارث تھا سو اس کی لاش کسی نے نہیں اٹھائی۔ فوراً ساتھ والے درخت پر مچان باندھی گئی اور نواب اس پر بیٹھ گیا۔ تاہم نواب کی قسمت خراب تھی کہ شیر کی آمد کے پہلے ہی طوفان آنا شروع ہو گیا۔ خیر جو بھی وجہ ہو، گولی تو چلی مگر شیر ہلاک نہ ہو سکا۔ اگلی صبح خون کے چند دھبے دکھائی دیے جو بارش میں دھلنے سے بچ گئے تھے، یعنی یہ بات تو واضح تھی کہ شیر کو گولی لگی ہے، مگر کسی نے اگلے روز پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کی۔ نواب اور دیگر کا خیال تھا کہ شیر کہیں مر گیا ہوگا۔ ایک بار پھر چند ہفتے کا توقف ہوا، پھر تیتر اور جنگلی مرغیاں پھانسنے والا ایک چنچو دن کے وقت کھانے کو نہ لوٹا۔ یہ بندہ ایک روز قبل لگائے گئے پھندوں کو دیکھنے صبح گھر سے نکلا اور بتا کر گیا کہ حسب معمول دوپہر کے کھانے تک آئے گا، تاہم دوپہر کے بعد شام کے سائے ڈھلنے لگے اور وہ نہیں آیا۔ اس کی بیوی اور 20 سالہ بیٹا بہت فکر مند تھے۔ انہیں چیلما میں آدم خور کی وارداتوں کا تو علم تھا، مگر چونکہ کئی مہینے ہو چکے تھے سو سب اسے بھول گئے۔ اب اس بندے کی گمشدگی کے باعث لوگوں کو آدم خور اچانک یاد آیا۔ آدم خوروں کے بارے یہ عجیب بات ہے کہ وہ ایک مخصوص انداز میں وارداتیں کرتے ہیں۔ آدم خور عموماً کسی شکاری کی گولی سے زخمی ہو کر جب اپنے فطری شکار کے قابل نہیں رہتا تو آدم خور بن جاتا ہے۔ بسا اوقات آدم خور اپنے والدین سے یہ عادت سیکھتے ہیں۔ شروع میں انسانی ہلاکتیں وقفے وقفے سے اور ادھر ادھر ہوتی ہیں، اور جوں جوں آدم خور نڈر ہوتا جاتا ہے تو وارداتوں کا وقفہ کم ہو جاتا ہے۔ عجیب بات دیکھیے کہ آدم خور چاہے شیر ہو یا تیندوا، ان میں احتیاط کی چھٹی حس پیدا ہو جاتی ہے جسے بعض شکاری بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آدم خور ہمیشہ اپنے شکار پر اس کی لا علمی پر حملہ کرتا ہے اور اکیلا بندہ چنتا ہے۔ اگر اکیلا بندہ نہ ہو تو قطار میں سب سے آگے یا سب سے پیچھے والا انسان شکار کرتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے گروہ پر حملہ کرے۔ یہ بھی اہم ہے کہ اگر آدم خور کا شکار مزاحمت کرے تو اکثر آدم خور اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تاہم ایسا شیر کی بنسبت تیندووں کے حملے میں زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ شیر کے حملے سے کم ہی لوگ بچ پاتے ہیں، جبکہ تیندوا اتنا طاقتور نہیں ہوتا۔ آدم خوروں کے شکار میں سب سے بڑی مشکل ان میں پیدا ہونے والا احتیاط کا عنصر ہے۔ ان کو مارنے کی کئی کوششیں اس وجہ سے ناکام رہتی ہیں کہ انہیں خطرے کا احساس قبل از وقت ہو جاتا ہے۔ آدم خور شیر ہمیشہ ایک مخصوص رستے پر چلتا ہے جو کئی سو مربع پر محیط ہوتا ہے، اور اس رستے پر موجود دیہاتوں اور گاؤں سے ایک دو آدمی کھاتا اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ہی جگہ زیادہ خطرے کا سامنا نہیں کرتا اور اپنے شکاروں کو ان کی بے خبری میں ہڑپ کر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آدم خور ایک مقام کو چھوڑتا ہے تو چند روز میں سب لوگ اسے بھول کر غیر محتاط ہو جاتے ہیں۔ جب آدم خور واپس آتا ہے تو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح آدم خور ایک بڑے دائرے کی صورت میں حرکت کرتا ہے اور ہر مقام پر 1-2 مہینہ یا اس سے زیادہ وقفے سے لوٹتا ہے۔
میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اگر شکاری میں صبر کا معدہ ہو اور مناسب معلومات مل جائے تو مطلوبہ علاقے کے نقشے کی مدد سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آدم خور کا اگلا شکار کب اور کہاں ہوگا۔ اس اندازے میں 2 ہفتے کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تاہم مناسب معلومات کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ تاہم یہ طریقہ کار آدم خور کے شکار میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیندوے میں ایسی کوئی نظام نہیں ہوتا کہ وہ کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تیندوا عموماً رات کے اندھیرے میں شکار کرتا ہے۔ چھوٹی جسامت کی وجہ سے وہ کہیں بھی چھپ سکتا ہے۔ جوں تیندوا حملہ کرتا جاتا ہے اس کی ہمت بڑھتی جاتی ہے اور آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر مارنا اور گھسیٹ کر لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ آدم خور شیر میں ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ شیر عموماً اپنے شکار پر دن کی روشنی میں حملہ کرتا ہے اور کسی گاؤں کے پاس جھاڑیوں میں پگڈنڈیوں کے پاس چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ میں نے یہ سب معلومات کافی وقت لگا کر جمع کی تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں۔ اس کے شکار کردہ گزلا پلی کے رہائشی چنچو کی آدھی کھائی ہوئی لاش اس کے بیٹے نے کیسے تلاش کی، شاید آپ کی دلچسپی کا سبب نہ ہو۔ ہر واقعہ عموماً ایک جیسا ہی تھا اور شیر گزلا پلی اور چیلما کے درمیان مقام تبدیل کرتا ہوا جنوب میں دریائے کرشنا اور شمال میں حیدرآباد تک جاتا تھا۔ یہ علاقہ بہت وسیع تھا۔ مزید برآں نواب کے ہاتھوں لگنے والے زخم کے بعد اس کا محتاط پن مزید بڑھ گیا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شیطان مجسم ہو کر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ شکار کرنے کے بعد موقع پر ہی پیٹ بھر کر چلا جاتا اور شاید ہی کبھی واپس لوٹتا۔ اس سے نہ صرف اس کے شکار پر نکلے شکاریوں کا کام دشوار تر ہو گیا بلکہ آدم خور کی وارداتیں بھی بہت بڑھ گئیں۔ یہ علاقہ بڑا اور دور افتادہ تھا، سو اس آدم خور کو زیادہ شہرت نہ ملی، اور جب اس کے بارے میں بات بھی ہوتی تو اخبار میں چھپنے والے ایک آدھ پیراگراف میں یہی لکھا گیا کہ آدم خور نے ایک اور انسانی جان لے لی ہے۔ اس طرح 3.5 سال میں شیر کا شکار کردہ انسانوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ پھر جا کر اس کے خاتمے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا گیا۔